اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ میرے عزیز ساتھیوں، معززین سامعین کرام، چھٹے پارے کے اندر یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 51 ہے، 51۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضرت انسان کے لیے کامیابی کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن بدقسمتی ہے اس انسان کی کہ کاش کہ یہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے تو ہر مسئلے کا حل اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ، اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جو کوئی یہود و نصارہ کے ساتھ رفاقت اختیار کرے گا، دوستی اختیار کرے گا، تو یہ میرا فیصلہ ہے، یہ انہی میں سے ہوگا، میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ آج قرآن مجید کی اس آیت سے فلسطین کے مسئلے کو اب ہم غور سے دیکھیں تو مسئلے کا حل تو جیسے پہلے عرض کی میں نے، وہ تو موجود ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن اپنی عادت کے مطابق تساہل، غفلت کے ساتھ ہمارا جو شعار ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھیں یہود و نصارہ کی دوستی اس لیے ہمارے فائدے میں نہیں ہے کہ رب کائنات نے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ کے اندر قرآن مجید کے اندر یہ فرما دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یاد رکھو تم ان کے ساتھ جو دوستی کرو گے، ان کے دوستی کے جو معیار ہیں، ان کے دوستی کرنے کی جو شرائط ہیں، وہ تم کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے۔ جب آدمی کسی کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، جب آدمی کسی کے ساتھ تعلق بناتا ہے، جب دو رشتے آپس میں ملتے ہیں، ان کے اندر تقاضے بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر شرائط بھی ہوتی ہیں۔ آپ ایک چھوٹا سا حلال معاملہ دیکھ لیں، ایک مرد اور عورت کا آپ نکاح کرتے ہیں، نکاح کے بندھن میں باندھنے کے بعد جب یہ دونوں آپس میں تعلق استوار کرتے ہیں، مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہاں پر شرائط رکھی جاتی ہیں۔
کہ تم اس کے نان و نفقوں کا خیال کرو گے، یہ تمہاری اولاد تمہاری عزت تمہاری کے اندر اس کی حفاظت کرے گی، یہ میاں بیوی کا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو دوستی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، رشتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى، ایمان والو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں رب کریم تمہاری بات تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں، تم میری بات کو مانو، مجھ سے زیادہ مہربان قدردان تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ انسان اللہ کو بہت پیارا ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل 1,24,000 پیغمبر ہیں، اللہ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں تاکہ یہ انسان جب جب بھٹکے گا اس وقت اللہ اپنے نبیوں کو بھیج کے اس کی ہدایت کے راستے بناتا ہے۔ تو جب ہم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو اس کے بھی تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ میں نے سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کی شرائط پوری نہیں کر سکتے۔ ملا عمر کے پاس جب اسامہ بن لادن کا تقاضا لے کے دنیا کے لوگ گئے، ملا عمر نے یہی الفاظ بولے، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری بات پہ یقین کروں یا اللہ کے کلام پہ یقین کروں؟ تم مجھے وعدے دلاتے ہو اگر اسامہ بن لادن کو میں واپس کر دوں تمہیں یہ بھی دیا جائے گا، یہ بھی دیا جائے گا، یہ بھی دیا جائے گا، جھوٹ بولتے ہو۔ رب کائنات کا قرآن اس بات کی شاہد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی شرائط کی کوئی حد نہیں۔ آج اسامہ بن لادن تم سے مانگنے ہیں، تم دو گے، اس کے بعد اگلے دن اور شرط ہوگی، پھر اگلی شرط رکھیں گے، پھر کہیں گے اپنی ماں کو دو، پھر کہیں گے اپنی بیٹیوں کو دو، پھر اب کہیں گے تم اپنی بہنوں کو دو، پھر یہاں تک کہ ان کی آخری شرط اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، یہ تم سے کہیں گے اگر تم ہمارے ساتھ سچی دوستی کرنا چاہتے ہو اس کا ثبوت دو۔ تم ثبوت مانگو گے، وہ ثبوت یہ بنی کہ تمہیں کہیں گے ایمان سے پھر کر یہودی بن جاؤ۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرماتے ہیں لن ترضی عنک اليہود والنصارى حتی تتبع ملتہم، یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کے دوست ہونے کی صرف ایک شرط ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں کہوں تو مولوی کی بڑھ ہوگی، مولوی منبر رسول پر بیٹھ کے بات کر رہا ہے، یہ رب کائنات کا قرآن ہے، فرمایا کہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوگے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کی ملت اختیار نہیں کرو گے، جب تک تم یہودی نہیں بن جاتے، جب تک تم عیسائی نہیں بن جاتے۔ میں کیا کہوں، قرآن کہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج جس بیت المقدس کی ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیں مسئلہ بیت المقدس کا ہو یا بیت اللہ کا ہو، یہ کسی کے گھر نہیں ہے سوائے اللہ کے علاوہ، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں پر آباد کیا۔ 40 سال بعد بیت المقدس کو بھی جا کے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو وہاں پر آباد کیا۔ بیت اللہ کا بنانے والا بھی ابراہیم، بیت المقدس کو بنانے والا بھی ابراہیم، خلیل اللہ، اللہ کا نبی ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، اللہ کے گھر۔ یہ گھر اللہ ان کو دے گا جو اللہ کی فرما برداری کریں گے، نہ یہودیوں کا ہے، نہ نصرانیوں کا ہے، نہ مسلمانوں کا ہے۔ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ جس اسرائیل کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کا لفظی معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔
ان کے 12 بیٹوں سے یہ قبیلہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرۂ ارض کے اوپر جتنی نعمتیں، جتنی آسائشیں، جتنی سہولتیں بنی اسرائیل کو دی ہیں، رب کائنات نے کسی کو نہیں دی۔ پورا قرآن پڑھا پڑھا ہے، پوری حدیث پڑھی پڑھی ہے، تاریخ کے اوراق جا کے دیکھ لیں، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر، وقت کا بادشاہ، جسے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ خود بھی دعا کرتے ہیں، رب ہب لی، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد ایسی مملکت، ایسی سلطنت کسی کو نہ دینا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اللہ کے انعامات میں سے سلیمان علیہ السلام کو ان کی دعا مانگنے پر ایسی بادشاہت دی گئی، نہ ان سے پہلے کسی کو دی، نہ ان کے بعد کسی کو دی۔ یہ اللہ کا انعام تھا۔ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے پیغمبر تھا۔ چرند پرند درند جنات، ہوائیں، پانی، سارے اس کے خادم تھے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ لیکن آپ تاریخ کے ہی اوراق کو دیکھیں، یہی قوم جس کے اندر سب سے زیادہ نبی آئے، یہی وہ قوم ہے جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کی۔ تاریخ کے اندر 2 واقعات بڑے مشہور ہیں، قرآن مجید میں آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ اسماعیل اپنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون سے ان کو نکال کے جاتے ہیں بحر کلزم سے، آگے ان سے چھٹکارے کے بعد ان سے ایک بات کہتے ہیں، میاں اب آؤ ہم بیت المقدس کو آباد کریں، ہمارے باپ دادا کی جو جگہ ہے، عبادت گاہ ہے، ان کو آباد کریں۔ انہوں نے انکار کر دیا، فرمایا کہ فاضل انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون۔ موسیٰ بیت المقدس میں اس وقت جو بادشاہ قابض تھا، بڑا طاقتور تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میاں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، چلو۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارا کام نہیں ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، تم جاؤ تمہارا خدا جائے۔ انت وربک فقاتلا، تمہارا رب جا کے جہاد کرے گا، ہم تو یہاں پر بیٹھیں گے، جب فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا۔ اتنی بدبخت قوم ہے۔ قرآن اور حدیث کے آئینے میں ان کی کرتوت اور دیکھیں، یہ اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج کل جو واقعہ فلسطین کا چل رہا ہے اس میں ہم اپنی اعمال کی طرف دیکھیں، اپنی گفتگو کے اندر احتیاط کریں، اور ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں اور بین الاقوامی برادری کو دیکھیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ یہ وہ قوم ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے اوپر عذاب مسلط کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ 40 سال تک وادی میں گھومتے پھرتے رہے، وہیں پر دھکے کھاتے رہے، پھر ان کی ایک نئی جنریشن پیدا ہوئی، انہوں نے ایمان تقوی کی زندگی اختیار کی، اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا، یوشع علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے اس قوم کے ساتھ، نئی نسل کے ساتھ جہاد کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ دوسرا واقعہ بھی دوسرے پارے کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کو کہ جاؤ بنی اسرائیلیوں کے اوپر بڑا ظلم کرتا ہے جالوت، اس کے ساتھ مقابلہ کرو۔ 313 آدمی لے کے جاتے ہیں، جیسے غزوہ بدر میں میرے نبی لے کے جاتے ہیں، اور سامنے میں جو جالوت ہے انتہائی طاقتور، سارا جسم جو ہے وہ لوہے کے اندر، صرف آنکھیں والی جگہ 2 سوراخ ہیں، باقی سارا جسم لوہے کے ساتھ۔ اور داؤد علیہ السلام نوجوانی کی عمر میں اللہ کے حکم کے ساتھ جاتے ہیں، 313 افراد لے کر، اور یہ ہمارے زبان میں غلیل نہیں کہتے، غلیل، ان کے پاس نہ کوئی توپ تھی نہ بندوق تھی۔ اس کو بھی تھوڑا دیکھتے جائیں، ہم آج کے اس دور میں
جس جدید ٹیکنالوجی کے متاثر ہو کر اور اپنے ایمان کو، اپنی قوم کو، اپنی ملت کے غیرت کے سودے کرتے ہیں، تاریخ اس کی نفی کرتی ہے۔ میں اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب جب فتوحات ہوئی ہیں ان میں اسباب کا عمل دخل نہیں تھا۔ میرا قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے، رب میرے نبی کی حدیث کہتی ہے۔ آپ اسی جالوت کا قصہ بالکل دوسرا پارہ آخری رکوع کے اندر دیکھ لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ داؤد علیہ السلام اتنے بڑے 60 سے 70 ہزار کا لشکر ہے، مقابلے میں آتا ہے، اور اس آدمی سے کیا لڑے آدمی جس کے سارے جسم پر لوہا لوہا ہے۔ فرمایا داؤد علیہ السلام جب سامنے آمنے ہوئے داؤد کے جالوت کے، تو انہوں نے گلیل سے اس کو مارا۔ اللہ کے امر سے وہ جو پتھر تھا سیدھا اس سوراخ کے اندر اس کے آنکھ میں لگا اور دماغ تک چلا گیا، مر گئے۔ بتاؤ کہاں ہے جدید ٹیکنالوجی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نفی نہیں کرتا، لیکن تاریخ اس بات سے بری پڑی ہے۔ آج فلسطین کے موقع پر بھی جو ممالک ٹیلی فونوں پہ رابطہ کر کے اپنی اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستو یاد رکھیں، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی کہ جتنے بھی یہ بیت المقدس بیت اللہ ہے یہ کسی کے نہیں ہے، صرف اللہ کے۔ جب جب بنی اسرائیل نے بیت المقدس کا حق ادا کیا ہے، اللہ نے ان کو فتوحات دی ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے بیت المقدس میں آباد ہو کر اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے ایک وقت کا بادشاہ بھیجا ہے۔ وہ وقت کے بادشاہ مسلمان بھی ہوتے تھے، ایمان والے بھی ہوتے تھے، غیر ایمان والے بھی ہوتے تھے۔ بخت و نصر کو دیکھ لیں۔ آپ 15 پارے کے پہلا رکوع جب شروع ہوتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہم قصے سنائیں، کہانیاں پڑھیں، ٹو دی پوائنٹ بات سنیں اور کریں۔ آپ گھر میں جا کے سورہ بنی اسرائیل پوری پڑھ لیں، ان کے اندر 6-7 قصے لکھے ہیں، وہاں جا کے پڑھیں۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے سن 1000 کے اندر بربریت ظلم کی انتہا کی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو بھگا دیا وہاں سے۔ آج تک 1917 تک در بدر یہ پھرے ہیں، در بدر انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، شروع سے یہ در بدر ٹھوکریں کھاتے آ رہے ہیں۔ جس وقت برٹش گورنمنٹ نے فتوحات اختیار کی ہیں، یہ ان کے بغل میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں، یہودیوں کے نزدیک جس طریقے سے ان کی کتاب ہے اس کا نام تالمود، ایتھنٹک کتاب ہے ان کی، ایتھنٹک یہودیوں کی، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے جیسے یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کو انسان نہیں سمجھتے، ایسے ہی یہ عیسائیوں کو بھی نفرت کرتے ہیں، ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج نصارہ، آج سے پہلے کبھی نصرانیوں نے ان کی پشت پناہی نہیں کی تھی۔ اس وقت یہ جو عقاب بن کے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی اپنی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ سب یہ نصارہ عیسائیوں کے بلبوتوں کے اوپر یہ آگے آ رہے ہیں۔ یہ بات مجھے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن ہٹلر کو سمجھ میں آئی تھی۔ ہٹلر سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے پوری دنیا سے بحری بیڑے بھیج کے، گاڑیاں بھیج کے، گھوڑے بھیج کے، قافلے کے قافلے یہودیوں کے اکٹھے کیے جرمن کے اندر، اور 6,60,00,000 یہودی اس نے جس گاجر مولی کی طرح کاٹے ہیں۔ آپ پڑھیں نا ہولوکاسٹ، یہ لفظ ہولوکاسٹ جو میں نے بولا ہے نا، دنیا کے 13 ممالک ایسے ہیں، اگر آپ کسی کو ویسے ہی مذاق کے ساتھ ہولوکاسٹ کہیں تو 3 سے 10 سال کی سزا ہے۔ یہودیوں کا اتنا اثر و رسوخ ہے، آج بھی مٹھی بھر ہے، زیادہ نہیں ہے، آج بھی مٹھی بھر ہے، اور یہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ میں نہیں کہتا،
ہر نماز کے اندر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مخصوص سے مراد یہودی ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی داؤد، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے کے منہ سے میں نے ان کو لعنتیں دلوائی ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی داؤد و عیسیٰ ابن مریم، کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ یہ جب بھی اپنا سر نکالتے ہیں فوراً اللہ کی نافرمانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور مخلوق خدا کو جو ہے یہ جانوروں سے بدتر، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ مت کہنا کہ میں تعصب کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، آج فلسطین کے اوپر انہیں حملہ کیا میں اس بنیاد پہ نہیں، قسم خدا کی ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور اگر اس بات کی آپ نے تصدیق کرنی ہو، اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے اتنا وقت نہیں ہے تو اب پچھلے 3-4 دن کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ناظم مالیات وزیر خزانہ نے واضح طور پر کہا ہے کاٹو ان فلسطینیوں کو، یہ تو جانور نما انسان ہے، یہی الفاظ تالمود کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے نہیں، اس کتاب کے اندر تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، ان کے نزدیک، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف زمین کے بسنے کے لائق، صرف اور صرف جنت میں جانے کے لائق صرف اور صرف یہودی ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے ان کی کتاب کے اندر۔ جیسے میری یہ کتاب اتھینٹک ہے، میں اس کتاب کو مانتا ہوں، جو اس کتاب کے اندر ہے میں اس کو من و عن مانتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں، ایسے ہی وہ اپنی کتاب کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے۔ افسوس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ، یار دیکھیں نا انہوں نے 5000 میزائل داغ دیے، آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ کون سے انسان؟ تمہیں 75 سال کی تاریخ کا علم نہیں ہے؟ خدا کے بندو انسانیت سیکھو۔ آج ہمارے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کر بددیانت بےایمان 75 سال سے جن کی ماؤں، بیٹیوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کے چیتھڑے اڑائے جاتے ہیں، آج اخبار کے اندر، آج یوٹیوب کے اندر آج کو خبر آتی ہے، ہر روز خبر آتی ہے غزہ کے اندر بمباری ہوئی، پچھلے 75 سال سے سن رہے ہیں، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے، ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں جیسے روز آدمی کھانا کھاتا ہے نا اس کو پرواہ نہیں ہوتی، یعنی گویا مسلمان مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ باقی فلسطینیوں کی کیا بات ہے، یہ تو ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو مارا جائے۔ آج مسلمان کی غیرت اس حد تک چلی گئی۔ 57 مسلم ممالک ہیں، کچھ نہ کریں، صرف ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہی کر دیں تو یہ ڈیفالٹر ہو جائیں گے، نہیں کرتے۔ لڑنا بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں چھوڑنا، مصنوعات بھی استعمال کرنی ہے۔ کہاں ہے میری غیرت؟ خدا کی قسم اللہ قیامت کے دن پوچھے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں، اگر میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ بات غلط ہے۔ ہر آدمی کو اس کی حیثیت کے مطابق پوچھا جائے گا، اور یہ کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنی حیثیت کے مطابق حصہ نہیں ڈال سکتا، نہیں ہے، میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں۔ پتہ نہیں ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملا عمر کے پاس وفد گیا، اور وفد بھی پاکستان سے گیا کہ حضرت سلنڈر کر دیں، آپ کی مہربانی ہے، بگرنہ یہ جس جاہ و جلال کے ساتھ آ رہے ہیں، جن سکٹ بزالوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جو بحری بیڑے 75 سال کے لیے ان کے ساتھ تو کوئی ایک بندوق بھی نہیں بھیجی، اور 2 دن کے اندر امریکہ بحری بیڑا بھی آ گیا، 2 بحری بیڑے برطانیہ کے بھی پہنچنے والے ہیں، اور خدا کے بندوں سوچو کب ہم جاگیں گے؟ اتنا تعصب۔ ملا عمر نے کہا امریکہ کے ایلچی بن کے آئے ہو، مجھے ڈراتا ہوں مٹی میں ملا دیں گے مجھے۔ تاریخ کے اوراق پہ یہ لکھا ہے، کہا کہ حضرت مان جائیں، معزز آدمی ہمارے پاکستان کے گئے، حضرت مان جائیں، آپ کی مہربانی ہے،
کم از کم ان افغانیوں کے اوپر جو ہے نا رحم کریں. آپ اڑے ہوئے ہیں, بمباری ہوئی. ملا عمر نے تاریخی الفاظ بولے, مجھے نہ مناؤ, اپنی خیر مناؤ, فرق صرف اتنا ہے کہ میری پہلے باری آ گئی ہے, تمہاری آنے والی ہے, اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. انسان بن جاؤ. مجھے مٹی میں ملانے کا تم ڈراتے ہو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میں مٹی کے اوپر بیٹھ کے کھاتا ہوں, مٹی کے اوپر بیٹھ کے سوتا ہوں, مٹی کے گھروں میں رہتا ہوں, مر کے مٹی میں نے جانا ہے. تم مجھے کس مٹی سے ڈراتے ہو؟ تاریخ گواہ ہے کہ جن کو مٹی میں ملانے کی دھمکیاں دی جاتی تھی, 48 ممالک یو این او کے اندر ایک ایپلیکیشن موو ہوتی ہے. کیا موو ہوتی ہے ایپلیکیشن؟ ورلڈ ٹریڈ سینٹر افغانیوں نے کر دیا. کیسا اندھا دھن, بے وقوفی, بدبختی کی انتہا ہے. جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی ہے, وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں آ کے تباہ کریں گے. جی 5-6 سال بعد یہ ثابت ہوا کہ یہودیوں کی سازش تھی. اور عراق کے اندر جب بمباری ہوئی ہے, تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں, 10 سال بعد انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اور جب عراق کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے تو یو این او سے بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا گیا. کون سا متحدہ اقوام متحدہ, کون سا سلامتی کونسل؟ یہ تو یورپ اور امریکہ کی لونڈیاں ہیں. ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ان سے توقع نہ رکھنا. ہم اپنا کردار ادا یہ کر رہے ہیں کہ 57 آپ اندازہ کریں, یہاں سے اندازہ کریں کہ 57,000 فلائٹیں پاکستان سے چلی مسلمانوں کو مارنے کے لیے. اور وقت نے, تاریخ نے یہ لکھا کہ 15 لاکھ افغانی ان فلائٹوں کی وجہ سے شہید ہوئے. اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا. اور 15 لاکھ یہ بھی لکھا 15 لاکھ معذور اور زخمی ہوئے. ہم نے اپنے اڈے دیے, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے ہی لوگوں کے اندر ان کے اندر حمایتی بھی ملیں گے, آج بھی حمایتی ملیں گے. میرے عزیز دوستوں, یاد رکھیں, اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو وہ وقت دور نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, یہ بنی اسرائیل, یہ وہ بنی اسرائیل ہے جس نے ایک ایک وقت کے اندر 47 نبیوں کو شہید کیا ہے. حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کے اندر, ان کے دل میں رحم کا کوئی مادہ نہیں ہے. خدا کی قسم, آج اگر فلسطین نہ اٹھتا تو کب اٹھتا؟ جب اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارا مرکز سعودی عرب بھی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے, متحدہ عرب امارات نے اس کو مان لیا ہے, اردن, شام, مصر نے ان کو ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے. کیا کرتا؟ ایک بلی کو پکڑ کے بند کرو نا کسی کمرے میں, تو ایک چھوٹا سا نازک سا جانور ہے, وہ بھی تمہارا منہ نوچنے کو آئے گا. اور تم باتیں کرتے ہو کہ انہوں نے میزائل مارے. جی ان کو خیال کرنا چاہیے تھا حماس کو. آج سے ٹھیک 8 سال پہلے کی بات ہے, جس وقت ہمارے ہاں عید تھی, ہم عید گزار رہے تھے. اسرائیل فلسطین کے اندر غزہ کے اوپر بمباری کر رہا تھا. ایک دن میں ایک کیمپ کے اندر 3,000 فلسطینیوں کے اس نے گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے, نشانے بنا بنا کے کاٹا ہے, جیسے لوگ دیواروں پہ نشانے باندھتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کون سا اسلام, کیسا اسلام ہم چاہتے ہیں؟ ہماری غیرت کی جہاں سے اندازہ لگائیں اور ان کا ٹیسٹنگ کا اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کے مسلمان حجاز مقدس کے اندر حج ادا کر رہے ہیں اور یہ صدام کو عین اسی وقت پھانسی میں لٹکا رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں. میرے عزیز, میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی غیرت مند ہے. جب اللہ کے قانون ٹوٹتے ہیں, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے, نہ خدا نیکوں کو چھوڑتا ہے نہ بد کو چھوڑتا ہے. آپ دیکھ لیں, ہم اللہ کے عذاب کو للکار رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں, ہم میں سے ہر آدمی طاقتور ہے.
ہر آدمی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ آج یہ فلسطین کے اوپر جو حملہ کر رہے ہیں، بیت المقدس کا کہتے ہیں ہمارا یہ قبلہ ہے اور ہماری یہ مسجد ہے، خبردار، ایسی بات نہیں ہے۔ تاریخ، قرآن، حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ جب جب انہوں نے نافرمانی کی ہے، اچھا جب ان کو فتح ملی ہے بیت المقدس کی، یہ انہی اسرائیلیوں کو فتح ملی ہے جو اللہ کے نیک بندے بن کے گئے۔ اس وقت کے اسرائیلی، ان کی کرتوتیں دیکھ لیں، ان کی حرکات و سکنات دیکھ لیں۔ کیا ہم اس بیت المقدس کو چھوڑ دیں جہاں میرے نبی نے تمام نبیوں کو نمازیں پڑھائی ہیں؟ کیا میں اس بیت المقدس سے پیچھے ہو جاؤں جہاں میرے نبی نے وہاں سے پرواز کر کے معراج کے اوپر پہنچے؟ کیا میں اس بیت المقدس کو چھوڑ دوں جہاں آج مسلمان آباد ایک قسمیں کھا کے بیٹھے؟ خدا کی قسم، فلسطینی اس وقت فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں ہماری جگہ پر۔ اس وقت تمام دنیا کے مسلمان اور ان کے حکمرانوں کو یہ غیرت آنی چاہیے، صرف اور صرف یہ مسلمان آپس میں مشورے کے لیے ہی بیٹھ جائے نا تو یہ جنگ آج ہی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، دیکھتے رہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یاد رکھیں، آپ کم از کم اپنا کردار ادا کریں، آپ ان لوگوں کا منہ بند کریں جو ان کی جو ہے نا یہ حمایت کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اسرائیل والے تو دیکھیں نا ان کے 1000 آدمی مر گئے ہیں جی، 1000 آدمی۔ اور اب تو فیس بک اور ان کے جو میڈیا ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بند ہونے شروع ہو گئے ہیں جہاں یہ ان کے خلاف جو ہے رپورٹیں شائع ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 80% میڈیا کے اوپر گرفت ان ایجنسیوں کی ان کی ہے جو یہودیوں کے ملکیت کے اندر ہے۔ ہمارے کرنے کے کام بھی ہیں، سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک بات جو نقطے کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کا ایک اور قانون بھی ہے۔ آپ سوچیں گے، میں بھی سوچتا ہوں، اللہ نے ان بدبختوں کو پھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن قانون قدرت نے ثابت کیا ہے حدیث قرآن کے اندر کہ اللہ کا وہ ایک اپنا نظام ہے۔ وہ کیا ہے وہ سن لیں، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں ان میں سب سے بہترین قوم، سب سے بہترین امت، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہود و نصارہ تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن خیر امت کا لقب آپ کو دیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے خیر امت تمہیں کہا ہے، ان کو نہیں کہا۔ وہ خیر امت اپنا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مجھے خیر امت اللہ نے کہا ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ لوگ امت محمدیہ کے ہونے کی وجہ سے دنیا کی بہترین امت ہیں، اللہ نے کہا ہے۔ آپ میں سے پھر ایک بہترین طبقہ ہے جو عرب ہے۔ کیوں؟ ہم مانتے ہیں ہم میں عرب سب سے اچھے ہیں۔ کیوں؟ رب کا قرآن عربوں میں، نبی عربوں میں، اللہ کے گھر عربوں میں، یہ فوقیت ہے، اس سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ لہذا دوسری بات، رب کائنات کا قانون حرکت میں ہے اس وقت رب کائنات کا وہ قانون حرکت میں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا کائنات کی بہترین امت، خیر امت میں اور آپ، امت محمدیہ، پھر ہم میں سے بہترین طبقہ عرب جو اس وقت سب سے زیادہ پس رہا ہے، کن کے ہاتھوں؟ کائنات کی بدترین اور ملعون قوم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ قدرت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل دنیا کی بہترین قوم تھی امت محمدیہ کے آنے سے پہلے، لیکن مشروط ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے انہوں نے میری کتاب کو سینے سے لگایا تھا۔ جب انہوں نے میری کتاب کو پیچھے ڈالا، پسے پش ڈالا، میں نے ان کے اوپر لعنت کی، یہ ملعون ہوئے۔ امت محمدیہ کے سارے لوگ روزانہ 5 نمازوں میں، اوابین میں، اشراق میں، چاشت میں، تہجد میں، جمعے میں، عیدین میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں لعنتیوں کی طرح نہ بنانا، وہ ہم کہتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں، ابھی بھی آپ کہیں گے۔ اللہ کا اتنا غصہ ان کے اوپر ہے۔ اب اس کو کمپیریزن کریں، دنیا کائنات کی بہترین امت میں اور آپ،
ہم میں سے بہترین طبقہ عرب، اور ان کو اللہ پٹوا رہا ہے دنیا کی بدترین قوم سے، اسرائیلیوں سے۔ انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے، اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔